توفیق ایسی ملے مجھ کو پیاری، کرتا رہوں پوری ہر ذمہ داری۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں عظیم دور۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت وہ یعنی اللہ اس پر راضی ہو، تو اسے چاہیے کہ مجھ پر درود کی کثرت کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج عظیم دور سلسلے میں ہم صحابی رسول، کاتب وحی، خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے عظیم دور کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ بعثت نبوی سے 5 سال پہلے پیدا ہوئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی صحابی ہیں، اور تمام صحابہ جنتی ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کلم وعد اللہ الحسنہ، اللہ نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کر لیا۔ اب صحابی رسول حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، اور ام المومن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی ہیں۔ آپ کی شان میں کئی احادیث مروی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بارے میں یوں دعا فرمائی، اے اللہ انہیں یعنی امیر معاویہ کو ہدایت دینے والا، ہدایت یافتہ بنا، اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے۔ آپ 40 سال تک حکومتی منصب پر جلوہ افروز رہے۔ ان میں 10 سال امیر المومن حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسے عادل خلیفہ کا سنہری دور بھی شامل ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے، تم کیسر و کسریٰ اور ان کی عقل و دانائی کا تذکرہ کرتے ہو، جبکہ معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہما موجود ہیں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی عقل و دانائی کے تذکرے حضرت فاروق اعظم کیا کرتے تھے۔ آپ خود غور کریں، فاروق اعظم جن کی عقل و دانائی سے متاثر ہوں، اور آپ خود اندازہ کریں، آپ فرماتے تم کیسر و کسریٰ کی دانائی کی باتیں کرتے ہو، جبکہ تمہارے اندر معاویہ بن ابو سفیان موجود ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں اسلامی سلطنت خراسان سے مغرب میں واقع افریقی شہروں اور قبرص سے یمن تک پھیلی ہوئی تھی، اور آپ کے چند انقلابی کارنامے میں یہاں بیان کروں گا کہ آپ کے عظیم دور میں جو انقلابی کارنامے سر انجام دیا آپ نے۔ اسلامی شہروں، سازشوں کے ذریعے فتنہ پھیلانے والے خوارج کی سرکوبی فرمائی، یہاں تک کہ فتنہ مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ 28 ہجری میں اسلام کی سب سے پہلی بحری فوج کی قیادت فرمائی اور قبرص کو فتح کیا۔ بحری جہاز بنانے کے لیے 49 ہجری میں 49 ہجری میں کارخانے قائم فرمائے، اور ساحل ہی پر تمام کاریگروں کی رہائش وغیرہ کا انتظام کر دیا تاکہ بحری جہاز بنانے کے اہم کام میں خلل واقع نہ ہو۔ یعنی آپ کا یہ بہت بڑا احسان ہے، بہت دانائی اور آپ کی دانش مندی اور دور اندیشی، کہ آپ نے ساحل پر ہی بحری جہاز کے کاریگروں کے لیے رہائشیں بنا دی، سائٹ پر وہاں پر ورکرز کے لیے رہائشیں بنانا، ان کی ٹریولنگ کا ٹائم بچے، ایکسپینسز بچے، اور ان کا وقت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس کام میں یوز ہو سکے۔ یہ پوری سمجھے کہ ایک سائنس ہے یہ، اور ان شپس کا جو نظام ہے پورا، یہ پورا حضرت امیر معاویہ فرسٹ پرسنالٹی ہیں اسلام میں جنہوں نے بحری فوج کی قیادت فرمائی اور بحری جہاز بنانے کا باقاعدہ کارخانے قائم کیے۔ اچھا، مکتوبات پر مہر لگانے کا طریقہ آپ نے رائج فرمایا، سٹیمپ کا۔
اور جس کا سبب یہ بنا کہ آپ نے ایک شخص کے لیے بیت المال سے 1,00,000 درہم دینے کا حکم لکھا تھا، لیکن اس نے تصرف کر کے اسے 1 کی بجائے 2,00,000 کر دیا۔ آپ کو جب اس خیانت کا علم ہوا تو اس کا محاسبہ فرمایا اور اس کے بعد لیٹرز پر مہر لگانے کا، سٹیمپ لگانے کا نظام نافذ کر دیا۔ اور اس کے آپ دیکھیں سٹیمپ کے آگے چل کر کتنے فوائد اور کتنے زیادہ اس کی اہمیت ہے ہمارے سامنے۔ آج سٹیمپ کا نظام دنیا بھر میں ہم نظر آتا ہے، اور اس سٹیمپ کے نظام سے کتنا چیک اینڈ بیلنس کا نظام مضبوط ہوا، اکاؤنٹیبلٹی کا نظام مضبوط ہوا، اور کس طرح سے جو ہے وہ اہم دستاویزات، اہم لیٹرز، اہم مکتوبات، یہ تمام طرح ایسی جو ہے وہ سرکاری چیزیں جن کو محفوظ رکھنا، اور جو کس ادارے، کس محکمے یا کس جگہ سے یہ چیز جاری ہوئی ہے، اس کا نظام ہمارے سامنے آیا۔ اور سٹیمپ کا نظام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم دور میں ایک اور بڑا اہم کام ہوا کہ سرکاری جو لیٹرز تھے ان کی کاپی، نقل محفوظ رکھنے کا نظام بنایا۔ یعنی ایک کاپی مطلب ہے کہ ادارے کے پاس ہے، ایک کاپی جو ہے وہ کسٹمر کے پاس ہے، مطلب فوٹو کاپی کا ایک پورا آج ہم نظام دیکھتے ہیں کہ سرکاری خطوط جو ہے نا کسی کو جاری کیا ہے تو کیا جاری کیا ہے، آگے کیا لوگ لیتے ہیں، کل کو وہ کام آتی ہے چیز کہ یہ ہم نے تو یہ جو ہے وہ مکتوب لکھا تھا، یہ لیٹر لکھا تھا ہم نے، تو یہ لیٹر بھیجا تھا۔ تو سرکاری خطوط کی نقول جو ہے، ان کو نقل کو محفوظ رکھنے کا نظام بنایا۔ اور کعبہ شریف میں جو ممبر کی ترکیب ہے نا، سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ترکیب بنائی، کعبہ شریف کے ممبر کی۔ اور سب سے پہلے خانہ کعبہ پر ریشم کا قیمتی غلاف چڑھایا اور خدمت کے لیے متعدد غلام مقرر کیے۔ خانہ کعبہ کی خدمت کے لیے کئی غلام مقرر کیے آپ نے۔ اچھا، عوام کی خیر خواہی، یہ بہت بڑا آپ کو اس عظیم دور میں ایک بہت بڑا آپ کو جذبہ جو نظر آئے گا، وہ عوامی خیر خواہی کا ہے، ویلفیئر کا۔ اور حضرت صدیق اکبر کا دور خلافت ہو، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا کائنات ہوں، امام حسن مجتبیٰ ہوں، ان کا اور پھر ان کی تربیت اور فیضان یہ نظر آتا ہے۔ اور یہ جو ہے وہ ویلفیئر، عوامی فلاح و بہبود، اس کا جذبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عوام کی خیر خواہی کے لیے شام اور روم کے درمیان میں واقع ایک مرعش نامی غیر آباد علاقے میں فوجی چھاونی قائم کی۔ یعنی اس دور میں اب بہت طویل سفر، کہاں ملک شام، کہاں روم، اب اس درمیان میں ایک غیر آباد علاقہ تھا۔ اب وہ بہت طویل سفر، اور اتنا مطلب ہے کہ غیر آباد علاقہ، اور پھر یہاں پر عوامی سیفٹی کے لیے، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اور ان کی خیر خواہی کے جذبے کے تحت آپ نے ایک بہت بڑی فوجی چھاونی قائم فرمائی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی غیر آباد علاقوں کو بھی آباد کروایا۔ ان میں انترتوس اور مرکیہ نامی یہ بھی غیر آباد علاقے تھے، یہ دوبارہ آباد کروائے۔ نئے آباد ہونے والے علاقوں میں جن جن چیزوں کی ضرورت تھی ان کا انتظام فرمایا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو وہ خدمت خلق کا جذبہ تھا، یہ عوامی خیر خواہی کا جذبہ تھا۔ جب نئے آباد ہونے والے علاقوں میں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی تھی ان کا بھی انتظام کرنا، مثلا لوگوں کو پانی فراہم کرنا، اور اس کے لیے نہری نظام آپ نے قائم فرمایا۔ یہ کینال سسٹم جو ہے، نہری نظام، یہ آپ نے کئی علاقوں میں جاری فرمایا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عظیم دور میں رعایا کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے محکمہ بنایا، جس کے تحت ہر علاقے میں ایک ایک آفیسر کا تقرر کیا تاکہ وہ لوگوں کی معمولی ضرورتیں خود پوری کرے اور بڑی ضرورتوں سے آپ کو آگاہ کرے، یعنی آپ کو انفارم کرتا رہے۔ یہ بہت پورا ایک سسٹم بنایا کہ ہر علاقے میں ایک ایک آفیسر کا تقرر کرنا، اپوائنٹ کیا آفیسر، جب وہ لوکل ضرورتیں ان کی پوری کرتا رہے، اور بڑی ضرورتیں جو ان کی وہ نیڈز ہیں، اب وہ اس کے بارے میں آپ کو انفارم کرے۔ ان کو کسی بھی گھر میں آنے والے مہمان یا بچے کی ولادت کے بارے میں معلومات رکھنے کا حکم دیا تاکہ ان کے وظائف کی ترکیب بنا سکے۔ یعنی پورا ایک سسٹم بنایا گیا
کہ مہمان آتا ہے، کسی کے گھر میں نیا بچہ پیدا ہوتا ہے، اب اس کے وظیفے کا پورا نظام بنے گا، پورا ایک سسٹم بنایا جس کے تحت یہ آفیسر جو ہے اپوائنٹ کیے جاتے تھے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں اللہ پاک کے کلمے کا بول بالا تھا، عدل و انصاف کا دورہ تھا، اور آپ کے دور میں مسلمان سکون اور راحت میں تھے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور جو تھا یہ فتنوں کے خاتمے کا دور بھی کہلاتا ہے۔ اسلامی شہروں میں جو خوارج سازشوں کے ذریعے فتنے پھیلا رہے تھے، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کی سرکوبی فرمائی تھی، حتیٰ کہ یہ فتنہ مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ اس کے علاوہ جہاں جہاں فتنے سر اٹھاتے آپ ان کی سرکوبی فرماتے۔ اس طرح آپ کے عہد خلافت میں اسلامی مملکت وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی گئی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور جو تھا یہ علمی سرگرمیوں کا دور بھی تھا۔ اب عظیم دور جب ہم ڈسکس کرتے ہیں ہمارے سلسلے کا، کیونکہ ٹاپک ہی عظیم دور ہے، اب سیدنا صدیق اکبر کا عظیم دور ہو، فاروق اعظم کا ہو، حضرت عثمان غنی کا ہو، مولا کائنات کا ہو، دیگر ہمارے صحابہ کی زندگیاں ہیں، اسلاف ہیں، اہل بیت اطہار، ان کی مبارک زندگیوں میں آپ کو علم اور علم دوستی، علم سے محبت، علم کو سیکھنے سکھانے کا جذبہ، یہ چیزیں آپ کو نمایاں نظر آئیں گی۔ حضرت امیر معاویہ کا دور بھی علم دوست دور تھا، علمی سرگرمیوں کا دور تھا۔ حضرت عبید رضی اللہ عنہ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے شہر صنعاء سے بلوایا اور ان سے ماضی میں رونما ہونے والے واقعات، عرب و عجم کے بادشاہوں اور لوگوں کے شہروں میں پھیلنے کا سبب دریافت کیا۔ یعنی یہ آپ کی جو وہ ہسٹری کے ساتھ لگاؤ، یہ عرب و عجم کے بادشاہوں کے واقعات، لوگوں کے شہروں میں پھیلنے کا ریزن کیا تھا، اور ماضی کے واقعات، یہ ان سے پوچھے تو حضرت عبید ان تمام امور کی تفصیلات آپ کی بارگاہ میں پیش کی۔ اس موقع پر حضرت سیدنا امیر معاویہ نے ہسٹری کولیکٹ کرنے کا، ہسٹری جمع کرنے کا حکم دیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا عبید نے تاریخ کی تدوین کا کارنامہ انجام دیا، اور آپ نے کتاب الملوک و اخبار المادین لکھی، جو تاریخ کی پہلی کتاب ہے، اور پھر کتاب الامثال تصنیف فرمائی۔ اچھا، حضرت سیدنا دغفل بن حنظلہ جیسے ماہر نسب کا بھی حضرت امیر معاویہ کے پاس آنا جانا تھا۔ حضرت امیر معاویہ کا علمی ذوق اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا علمی ذوق کتنا اچھا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتظامی امور یہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ کسی بھی ادارے یا گورنمنٹ کی کامیابی اور ناکامی کا تمام تر دار و مدار انتظامی امور پر ہوتا ہے۔ انتظامی امور کی بنیاد جس قدر مضبوط اور مستحکم ہوتی ہے، ادارہ یا گورنمنٹ کی ترقی میں حائل رکاوٹیں خود ہی دور ہوتی چلی جاتی ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بالخصوص حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے انتظامی امور کا حصہ رہے، اسی لیے آپ کو نظام حکومت چلانے کا وسیع تجربہ تھا۔ ایک بہت پیارا ایکسپیرینس تھا آپ کے پاس۔ حضرت فاروق اعظم کے دور خلافت کو آپ نے دیکھا ہوا تھا، اور اس دور میں آپ نے خدمات سر انجام دی ہوئی تھی۔ پریکٹیکلی آپ کا ایکسپیرینس تھا، آپ نے اپنے دور حکومت میں انہی اصولوں کو نافذ کیا، اور اسی کی برکت سے آپ کے دور میں بے شمار فتوحات ہوئی، بہت سارے علاقے فتح ہوئے، بہت سارے انتظامی امور میں آپ کی جو ایک کامیابی نظر آتی ہے وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان تھا، اس میں آپ کا وسیع تجربہ تھا۔ حضرت امیر معاویہ کا نظام احتساب، یعنی آپ کا اکاؤنٹیبلٹی کا نظام، یہ بہت مضبوط تھا۔ کسی بھی نظام کی بقا کا دار و مدار خوبیوں میں اضافے پر بھرپور توجہ دینے اور خامیوں کی اصلاح کرنے میں ہے۔ یقیناً اس کے ذریعے تربیت بھی ہوتی رہتی ہے اور حوصلہ افزائی بھی ہوتی رہتی ہے، اور یہ دونوں ہی چیزیں کسی بھی نظام کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ خوبیوں میں اضافہ
اور خامیوں کو کنٹرول کرنا، یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ کسی ادارے، سسٹم، گورنمنٹ، گھر تک کی کامیابی اس کے اچھے انداز کے ساتھ اس کو چلنے کا ایک پورا ایک نظام ہے کہ جہاں اچھائیاں ہیں، خوبیاں ہیں، ان کو ڈیولپ کیا جائے، اور جو خامیاں ہیں ان پر قابو پایا جائے۔ اس کو اکاؤنٹیبلٹی بھی کہتے ہیں، اور سیلف اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے، اور سسٹم کے تحت تو ہونی ہی چاہیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلم تمام صحابہ کرام میں ضرب المثل تھا، اور آپ اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہ لیتے تھے، لیکن آپ کے عہد حکومت کا نظام احتساب بہت مضبوط تھا۔ آپ اپنے عمال کا احتساب خود فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ فلسطین کے عامل صحابی رسول حضرت سیدنا ابو راشد رضی اللہ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے، تو آپ ان کا محاسبہ فرمانے لگے۔ حضرت سیدنا ابو راشد کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے رونے کی وجہ پوچھی تو فرمایا میرے آنسو محاسبے کی وجہ سے نہیں بہ رہے، بلکہ مجھے قیامت کا دن یاد آ گیا ہے۔ یعنی وہ لوگ کتنے کمال کے لوگ تھے، اس عظیم دور کی باتیں مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہم لوگ اپنا لیں، خدا کی قسم ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے۔ حضرت ابو راشد کا رونے کا سبب کیا تھا؟ کہتے ہیں مجھے آپ کے محاسبہ کرنے، آپ کے سوال جواب کرنے پر رونا نہیں، مجھے تو قیامت کا دن یاد آ گیا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہمیں کبھی یاد آیا قیامت کے دن کے سوالوں کے بارے میں؟ عمر کیسے گزاری، جوانی کیسے گزاری، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا، یہ سوالات ہوں گے میدان قیامت میں۔ کبھی ہم نے غور کیا اپنی جوانی، عمر، اپنے پیپر دینے جاتے ہیں ہم ایگزامینیشن ہال میں، ہم بھی تو جاتے ہیں، پیپر ہوتا ہے، ایگزام ہوتا ہے، سوالوں کے جواب دیتے ہیں، اور کبھی کسی کی کارکردگی، کسی کی ذمہ داری، اس کے ہوتے منصب یا اس کی ذمہ داریاں، جتنا عرصہ اس کا ٹینیور خدمت کر رہا اس کے بارے میں اگر اس سے کچھ سوال جواب ہوتے ہیں تو وہ یاد کرے کہ مجھ سے قبر میں بھی سوالات ہونے، حشر میں بھی سوالات ہونے ہیں۔ پھر وہاں کیا چلاکی کو چل سکے گی؟ وہاں کوئی ہیرا پھیری چل سکے گی؟ وہاں کوئی اپروچ چل سکے گی؟ نہیں میرے مدنی چینل کے ناظرین، نہیں۔ یہ لوگ تھے، عظیم دور کے لوگ تھے، اور عظیم باتیں کرتے تھے نا۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اکاؤنٹیبلٹی کا نظام کیسا مضبوط تھا، خود گورنروں سے آپ احتساب فرماتے، سوال جواب کرتے تھے، اور یہ کس لیے تھا؟ اللہ کی رضا کے لیے، مخلوق کی محبت میں۔ کوئی بھی عامل، کوئی بھی گورنر، کوئی بھی اقتدار منصب والا کسی طرح سے بھی اپنے اختیارات سے تجاوز نہ کرے، کسی پر ظلم نہ کرے، کسی پر زیادتی نہ کرے، کسی کے ساتھ حق تلفی نہ کرے، بددیانتی نہ کر سکے، خیانت نہ کرے، عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرے۔ اور یہ اس لیے بھی تھا، اور وہ خوف خدا والے لوگ تھے، اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا امیر معاویہ کے عظیم دور میں عہدہ قضا، اس کو بھی بڑی جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ مورخین نے بیان کیا ہے۔ خوبصورت معاشرے کا حسن دراصل ایک دوسرے کے حقوق کا تحفظ کرتے ہوئے مل جل کر رہنے میں ہے، لیکن بعض اوقات ایسے معاملات پیش آ جاتے ہیں جن کی بنا پر فریقین کو کسی تیسرے سے فیصلہ کروانے کی ضرورت پیش آتی ہے، اور اس ضرورت سے در حقیقت انسان کی جان، مال، عزت اور بعض اوقات نسب کا تعلق بھی جڑا ہوتا ہے۔ اس سے معاشرے کے امن و امان کا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں عدل و انصاف کو بے پناہ اہمیت حاصل ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مبارک دور میں بھی عدل و انصاف کو بہت زیادہ اہمیت حاصل کی، اور اس کا باقاعدہ شعبہ قائم تھا، ایک پورا ڈپارٹمنٹ قائم تھا اس کا۔ حضرت سیدنا فضالہ بن عبید انصاری رضی اللہ عنہ عہدہ قضاء پر فائز تھے، پھر آپ کے بعد حضرت سیدنا ابو ادریس اس منصب پر فائز رہے۔ یہ مدنی چینل کے ناظرین، یہ سسٹم آف جسٹس تھا، یہ رول آف لا، اس کے لیے حضرت امیر معاویہ نے اقدامات کیے۔ اچھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیدیوں کے ساتھ بیہیویئر کیسا تھا، رویہ کیسا تھا، اس کو بھی بیان کیا گیا آپ کے عظیم دور کے اندر۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے بھی قیدیوں کے لیے کھانے اور موسم کے اعتبار سے لباس کا انتظام
ہوا کرتا تھا۔ سب سے پہلے حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے عراق میں، اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام میں اس سلسلے کو جاری رکھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظام مالیات، اور یا وہ آپ سمجھتے ہیں کسی بھی ملک یا ادارے کی تعمیر و ترقی میں سب سے بڑا کردار سورس آف انکم اور ایکسپنسز کا ہوتا ہے، یعنی انکم اور جو ہے وہ ایکسپنسز جو ہے وہ یہ ایک بہت بڑا اس کا رول ہوتا ہے کسی ملک اور ادارے کے اندر۔ تو ذرائع آمدنی اور اخراجات، اس کی بدولت ملکی صنعتیں پھیلتی ہیں، انڈسٹریز آگے بڑھتی ہیں، لوگوں کو خوشحالی نصیب ہوتی ہے۔ اسلامی مملکت کی آمدنی کے بھی بہت مختلف ذرائع ہوتے تھے جن سے ملک کے انتظامی معاملات چلائے جاتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں مختلف ذرائع سے آمدنی حاصل ہوتی تھی جس میں واضح برکت محسوس کی جاتی، اور پھر جو ہے وہ اس کا پورا ایک نظام تھا مالیات کا، اور جو فوجیوں کی تنخواہیں، قاضیوں کی تنخواہیں، فقہا، مؤذنین کی خدمت، وہ اس مال سے ہوتی، پھر ان اخراجات میں جو رقم بچ جاتی اس کو بیت المال میں جمع کروا دیا جاتا تھا۔ تو یہ پورا ایک نظام بنا ہوا تھا اس کا، جو ہے وہ محکمہ مال کا یوں سمجھے۔ پھر اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں جس طرح اسلام کا پیغام تیزی سے پھیلا، امن و امان کے قیام اور جان و مال کی حفاظت کا بھی ایک معاملہ آگے بڑھتا گیا، اس کی اہمیت بڑھتی گئی۔ اس کے لیے آپ نے حفاظتی امور اس کو اتنا مضبوط فرما دیا کہ لوگ بہت ہی سکون اور چین کی زندگی گزار رہے تھے۔ اور یہ میں پہلے بتا چکا کہ بحری جہاز آپ نے قائم کرنے کا سلسلہ، کارخانے قائم کر دیے تھے، اور حضرت امیر معاویہ نے حضرت عبداللہ بن قیس کو بحری غزوات پر امیر مقرر فرمایا تھا۔ آپ 50 بحری جنگوں میں شریک ہوئے، ان تمام جنگوں میں ایک مسلمان کا بھی جانی نقصان نہیں ہوا۔ آپ اندازہ کریں 50 جنگیں، ایک بھی مسلمان کا جانی نقصان نہیں ہونے دیا۔ کیسا تدبر تھا، کیسا آپ کا نظام تھا، اور کس حکمت اور دانش مندی کے ساتھ اس نظام کو لے کے آگے بڑھ رہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کمیونیکیشن سسٹم کو جو بہت مضبوط کیا گیا، اور بر وقت اطلاع پہنچانے کے ذرائع جو ہے وہ قائم کیے گئے، اور یہ جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم دور میں جو چند انقلابی کام ہوئے، ان کو ہم نے کچھ یہاں ذکر کرنے کی سعادت حاصل کی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی بھی ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعائیں بھی کی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑی اسلامی سلطنت کے جو ہے وہ آپ حکمران ہونے کے باوجود عاجزی، انکساری اور اللہ پاک کی معرفت، قرآن کی تلاوت، نمازوں نوافل کا اہتمام، اس کے آپ کے سلسلے جاری رہتے تھے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم دور میں بہت اسلامی سلطنت کو وسعت بھی ملی۔ اللہ پاک ہمیں ان عظیم لوگوں کی عظیم باتوں اور ان کے جو ہے وہ اخلاق و کردار کو اپنانے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنا کر ہمیں بھی زندگی بسر کرنے کے اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توفیق ہے